السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کی اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم. ناظرین آج ہم اردو ریڈنگ پریکٹس کا لیکچر نمبر 6 پڑھیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ جو نیو ویورز اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ہمیشہ نرمی سے کلام کرتے تھے. آپ ہمیشہ نرمی سے کلام کرتے تھے. آپ ہمیشہ نرمی سے کلام کرتے تھے اور کسی کو سخت سست نہ کہتے تھے. اور کسی کو سخت سست نہ کہتے تھے. روایت یہودیوں نے ایک دفعہ آپ کو السلام علیکہ کی جگہ کہا السام علیکہ، جس کے معنی ہے تم پر موت آئے. السلام علیکہ کی جگہ کہا السام علیکہ، جس کے معنی ہے تم پر موت آئے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو آپ کی بیوی تھی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو آپ کی بیوی تھی غصے ہو کر کہا تمہیں پر موت اور لعنت ہو. تمہیں پر موت اور لعنت ہو. تمہیں پر موت اور لعنت ہو. آپ نے ان کو اس سخت کلامی سے منع کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام رفیق ہے. آپ نے ان کو اس سخت کلامی سے منع کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام رفیق ہے. وہ رفق یعنی نرمی کو پسند کرتا ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کر. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کر اور بدگوئی سے بچ. آپ کی خدمت بہت آدمی کرنا چاہتے مگر آپ اپنے کام اکثر اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے اور کسی پر خفا نہ ہوتے تھے. روایت آپ کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس آپ کی خدمت کی. رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس آپ کی خدمت کی. خدا کی قسم میں جس قدر
آپ کا کام کیا کرتا تھا۔ خدا کی قسم میں جس قدر آپ کا کام کیا کرتا تھا آپ اس سے زیادہ میرا کام کیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم میں جس قدر آپ کا کام کیا کرتا تھا آپ اس سے زیادہ میرا کام کیا کرتے تھے۔ اور اس 10 برس کے عرصے میں آپ نے مجھ کو نہ کبھی جھڑکا، اور اس 10 برس کے عرصے میں آپ نے مجھ کو نہ کبھی جھڑکا، نہ کبھی یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، نہ کبھی یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یا وہ کام کیوں بگاڑ دیا، یا وہ کام کیوں بگاڑ دیا۔ کوئی شخص آپ کی خدمت میں آتا تو آپ اس کی تعظیم کرتے تھے۔ کوئی شخص آپ کی خدمت میں آتا تو آپ اس کی تعظیم کرتے تھے۔ روایت: ایک دفعہ آپ اپنے کسی حجرے میں تشریف رکھتے تھے۔ روایت: ایک دفعہ آپ اپنے کسی حجرے میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ کے اتنے اصحاب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے اتنے اصحاب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حجرہ شریف بھر گیا۔ اصحاب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حجرہ شریف بھر گیا اور بیٹھنے کی جگہ نہ رہی۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی تھے تشریف لائے۔ اندر جگہ نہ دیکھی تو دہلیز پر دہلیز مطلب گیٹ کا منہ بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنی چادر مبارک لپیٹ کر ان کے پاس پھینک دی۔ آپ نے اپنی چادر مبارک لپیٹ کر ان کے پاس پھینک دی اور فرمایا کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آنکھوں سے لگایا۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دے کر رونے لگے۔ بوسہ مطلب چوم کر رونے لگے اور تہ کر کے آپ کو پھیر دی اور عرض کی کہ میں اس لائق نہیں کہ آپ کی چادر مبارک پر بیٹھوں، جیسی آپ نے میری تعظیم و تکریم کی
خدا آپ کی تعظیم و تکریم کرے، خدا آپ کی تعظیم و تکریم کرے۔ پھر آپ نے دائیں بائیں دیکھ کر فرمایا، پھر آپ نے دائیں بائیں دیکھ کر فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی آدمی آئے تو اس کی تعظیم و تکریم کرو۔ یہ بھی روایت ہے کہ بعض اوقات آپ کی خدمت میں کوئی حاضر ہوتا تو اگر بیٹھنے کے لیے جگہ کم ہوتی تو آپ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے، تفسحوا یفسح اللہ لکم، باہر سے آنے۔ یہ بھی روایت ہے کہ بعض اوقات آپ کی خدمت میں کوئی حاضر ہوتا تو اگر بیٹھنے کے لیے جگہ کم ہوتی تو آپ اپنے صحابہ سے فرماتے، تفسحوا یفسح اللہ لکم، باہر سے آنے والے کے لیے کھلی جگہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی سے بچائے گا۔ ناظرین ایک مرتبہ اور ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آئے، غور سے دیکھیے گا۔ آپ ہمیشہ نرمی سے کلام کرتے تھے اور کسی کو سخت سست نہ کہتے تھے۔ روایت: یہودیوں نے ایک دفعہ آپ کو السلام علیکہ کی جگہ کہا السلام علیکہ، جس کے معنی ہے تم پر موت آئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، جو آپ کی بیوی تھی، غصے ہو کر کہا، تمہیں پر موت اور لعنت ہو۔ آپ نے ان کو اس سخت کلامی سے منع کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام رفیق ہے، وہ رفق یعنی نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرمایا، اے عائشہ، نرمی اختیار کر اور بدگوئی سے بچ۔ آپ کی خدمت بہت آدمی کرنا چاہتے مگر آپ اپنے کام اکثر اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے اور کسی پر خفا نہ ہوتے تھے۔ روایت: آپ کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس آپ کی خدمت کی، خدا کی قسم میں جس قدر آپ کا کام کیا کرتا تھا، آپ اس سے زیادہ میرا کام کیا کرتے تھے، اور اس 10 برس کے عرصے میں آپ نے مجھ کو نہ کبھی جھڑکا، نہ کبھی یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا وہ کام کیوں بگاڑ دیا۔ کوئی شخص آپ کی خدمت میں آتا تو آپ اس کی تعظیم کرتے تھے۔ روایت: ایک دفعہ آپ اپنے کسی حجرے میں تشریف رکھتے تھے، آپ کے اتنے اصحاب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حجرہ شریف بھر گیا اور بیٹھنے کی جگہ نہ رہی۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ، جو ایک صحابی تھے، تشریف لائے، اندر کی جگہ نہ دیکھی تو دہلیز پر بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنی چادر مبارک لپیٹ کر ان کے پاس پھینک دی اور فرمایا کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دے کر رونے لگے۔
اور تہ کر کے آپ کو پھیرتی اور عرض کی کہ میں اس لائق نہیں کہ آپ کی چادر مبارک پر بیٹھوں۔ جیسی آپ نے میری تعظیم و تکریم کی، خدا آپ کی تعظیم و تکریم کرے۔ پھر آپ نے دائیں بائیں دیکھ کر فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی آدمی آئے تو اس کی تعظیم و تکریم کرو۔ یہ بھی روایت ہے کہ بعض اوقات آپ کی خدمت میں کوئی حاضر ہوتا تو اگر بیٹھنے کے لیے جگہ کم ہوتی تو آپ اپنے صحابہ سے فرماتے، تفسحوا یفسح اللہ لکم، باہر سے آنے والے کے لیے کھلی جگہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی سے بچائے گا۔ ناظرین، آج کا سبق یہیں پر رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے۔ ناظرین، اردو کی دوسری کتاب کا لیکچر نمبر میرا 6 مکمل، انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لے کر۔ جب تک کے لیے السلام علیکم۔